नोटिफिकेशन के बाद चाहिए तो ये था कि बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती और जश्न मनाया जाता, लेकिन जश्न नहीं मनाया गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो भी फ़ौज के तर्जमान डीजीआईएसपीआर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़रा हम उसका लेते हैं जायज़ा, क्योंकि जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बातें की हैं और आज तक मैंने किसी भी डीजीआईएसपीआर को इतनी लूज़ टॉक करते हुए नहीं सुना। इतनी लूज़ टॉक करते हुए बिल्कुल नहीं सुना मैंने। उसकी वजह है कि आप के जज़्बात जो भी हैं, वो होते हैं और गुस्सा होगा आपको, यकीनन होगा, लेकिन असल लीडरशिप का जो इम्तिहान है, वो कब आता है? आपकी पर्सनैलिटी कब खुलकर सामने आती है? जब आपको शदीद गुस्सा आया हो, शदीद स्ट्रेस में हो, शदीद डिप्रेशन हो और उस वक़्त आप अपने आसाब पर काबू पा लें और आसाब पर काबू पाल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और अपनी गुफ्तगू करें और ये होता है असल इम्तिहान और अपना नुक्ता नज़र बयान करें। आप काउंटर नैरेटिव दें, अपना बयानिया जो आपके खिलाफ जो गुफ्तगू हो रही है, आप उसको काउंटर करें दलील के साथ। लेकिन आज डीजीआईएसपीआर को मैंने सुना, तो हैरानी हुई कि हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ गुफ्तगू और लेवल ऑफ जो है मयार जिसको कहते हैं, कितना मयार गिर चुका है कि आप मुसल्लह अफ़वाज के, चारों मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 स्टार हैं, हाईएस्ट पोस्ट है। इसके बाद आपको कोई और पोस्ट नहीं मिलनी। आप अपनी कैरियर के इंतहा पे पहुँच चुके हैं और 3 स्टार जिसे कहते हैं और आप चारों मुसल्लह अफ़वाज की तर्जुमानी कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और उसके बाद मुसल्लह अफ़वाज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज एक जौहरी ताकत और पूरी दुनिया के सामने कौमी नशरियाती राब्ते पर आपकी गुफ्तगू नशर हो रही है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने उनको लाइव किया हुआ है। आपकी यही गुफ्तगू बैरूनी दुनिया में सुनी जा रही है, आपके पड़ोस में सुनी जा रही है, अफ़गानिस्तान में, चाइना में, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया सुन रही है। तमाम सफारत खाने सुन रहे थे कि आज डीजीआईएसपीआर, क्योंकि कल से एक शोर होगा था कि डीजीआईएसपीआर ने आना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कल से मैसेजिंग की गई थी, मैसेज हो रहे थे और किसी को बताना नहीं, खामोशी से करनी है और अभी तक किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो ये सब कुछ हो रहा है और इंतज़ार किया जा रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए। तो नोटिफिकेशन आज हो गया। कल बाई हैंड जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वो पहुंचे, बाई हैंड उन्होंने सारा काम करवाया। अपनी फाइल उठा के शहबाज शरीफ साहब के पास गए, सदर जरदारी साहब के पास गए, उन्होंने आगे मीडिया भी बुलाया हुआ था और मीडिया के सामने भी इंटरेक्शन करवा दिया जरदारी साहब ने। और उसके बाद अब हो क्या रहा है, नोटिफिकेशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब अपने ट्वीट अकाउंट से जारी कर रहे हैं, सदर जरदारी साहब अपने ट्वीट अकाउंट से जारी कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं कि देखिए मैंने ये काम, आपका काम ये कर दिया। जैसे आप किसी को काम कहते हैं, फेडरल सेक्रेटरी को या किसी अफसर को कहते हैं कि जनाब ये काम कर दें, तो फिर वो आपको फ़ोन करके आपको व्हाट्सएप कर देता है कि जनाब ये आपका मैंने काम कर दिया। तो इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब ट्वीट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने दस्तखत से कि ये मैंने समरी भेज दी। सदर जरदारी साहब कहते हैं ये मैंने समरी मंजूर कर ली। तारीख लिखना भूल जाते हैं, फिर दोबारा रात 11:30 बजे उनको बताया जाता है कि इस पे तारीख लिखो और फिर तारीख लिख के दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। कल का दिन मजाक का दिन था पाकिस्तान की तारीख में। पूरा मजाक हमने बना, पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ था। पहले एक जाली नोटिफिकेशन जनरेट हुआ और वो जाली नोटिफिकेशन नशर भी हो गया और उस पे सदर और शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत, जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत, दोनों वो जारी हो गया। उसके बाद वो वापस ले लिया गया। फिर फील्ड मार्शल खुद बनफ़्से नफ़ीस वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और उन्होंने अपना नोटिफिकेशन समरी वहां से मूव करवाई खुद अपने हाथों से। फिर वहां से सीधे वो पहुंच गए जरदारी हाउस। वहां पे उन्होंने जरदारी हाउस पहुंच के जरदारी साहब से समरी मंजूर करवाई और वहां से फिर फाइल ली
اور فائل لے کے پہنچ گئے وزارت دفاع، اور وزارت دفاع میں چھٹی ہو چکی تھی، لہٰذا کل پھر ایک میرا خیال ہے کہ شاید اسی لیے وہ کرنل کفیل کو تبدیل کر دیا گیا، اور کل ہی اس کا تبادلہ کیا گیا۔ کرنل کفیل صاحب کا بھی وزارت دفاع سے ڈائریکٹر لیگل تھے وہ، اور ان کی جگہ پہ نئے کرنل صاحب کو لگایا گیا ڈائریکٹر لیگل کے طور پہ، اور کل نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا 4 تاریخ کو، حالانکہ کل ہو جانا چاہیے تھا شاید وزارت دفاع۔ پھر آج جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا، آج وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور ساروں کو بتایا گیا کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور آج سے 5 سال کی مدت ان کی شروع ہو گئی، اور جان میں جان آ گئی کہ جناب شکر ہے۔ ابھی تک یہ معمہ ہے کہ پیراگراف 7 میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ابھی تک پیراگراف 7 کا کسی کو نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، جو صدر زرداری صاحب نے اپروو کیا ہے، اور اس سمری میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا پیرا کیا تھا، اور 7 کے بعد اگر کوئی پیراگراف ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ وہ سمری ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، وہ جب آئے گی تو معاملہ مزید کھل جائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہ پریس کانفرنس جو ہے، جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو آج جو پریس کانفرنس ابھی DGISPR کی میں نے پوری سنی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا آج ایک مدبرانہ قسم کی گفتگو ہوتی، اور اگلے 5 سال کا ایک پلان دیا جاتا کہ اگلے 5 سال ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہمارے اہداف ہیں، یہ ہمارے معیشت کے اہداف ہیں، یہ ہمارے سیاست کے اہداف ہیں، یہ ہمارے خارجہ امور کے اہداف ہیں، یہ ہمارے داخلہ امور کے اہداف ہیں، یہ ہمارے ایکسپورٹ، ہماری ایکسپورٹ کے اتنی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے، امپورٹ ہم نے کم کرنی ہے، اور مہنگائی ختم کرنی ہے، غربت ختم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے، اور ایجوکیشن کو بڑھانا ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ کو پلان دینا چاہیے تھا 5 سال کا، اگلے 5 سال کے لیے۔ آج آپ کے نیا دور شروع ہو گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ آپ ہی رولر ہیں، آپ ہی اس ملک کے حکمران ہیں، کیونکہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ بنیادی حقوق ہیں، نہ اخلاقیات ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں ہے، نہ عدالت ہے، نہ وکالت ہے، نہ صحافت ہے، نہ سیاست ہے، نہ شجاعت ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف آپ ہیں۔ تو جب آپ ہیں، آپ نے فیلڈ مارشل بھی بن گئے، آپ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی بن گئے، آپ آرمی چیف بھی بن گئے، اور آپ انڈکلیئرڈ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی بن گئے، انڈکلیئرڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی بن گئے، آپ سب کچھ بن گئے ہیں، تو آپ کو تو آج 5 سال کا پلان دینا چاہیے تھا، کیونکہ کل آپ نے کہا تھا صحافیوں کو ایوان صدر میں کہ اب ہم اڑان بھریں گے، پاکستان بہت اونچا جائے گا۔ لیکن آج جو DGISPR کی پریس کانفرنس سنی، وہ پریس کانفرنس سن کے تو انتہائی مایوسی ہوئی، اس میں سوائے انتقام کے، بغض کے، حسد کے، جلن کے، غصے کے اور کچھ نہیں تھا، اور اس میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آج یہ نہیں ہے، آج ہم نے پریس کانفرنس میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ساتھ کچھ چند باتیں کرتا ہوں شیئر، اور وہ پریس کانفرنس کیا تھی؟ وہ پریس کانفرنس تھی عمران خان سے شروع ہوئی، عمران خان پہ ختم ہوئی، درمیان میں عمران خان، ہر 5 منٹ کے بعد، ہر 3 منٹ کے بعد، ہر 2 منٹ کے بعد عمران خان، عمران خان، عمران خان، قیدی 804، قیدی 804، قیدی 804، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، تم 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 ہو کون، تم سمجھتے کیا ہو، تم کہتے کیا ہو، تم کیا ہو، یہ تم، اور پھر جو ایک جملہ ان کی طرف سے آیا وہ تو بہت ہی، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت کچھ انسان کہہ سکتا ہے، اس میں کیا ہے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں ہیں احمد شریف چودھری صاحب، آپ احمد شریف چودھری نہیں ہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ جب بولتے ہیں وردی پہن کے، آپ افواج پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور تمام مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہیں، اس وردی کا ایک تقاضا ہے، اس کی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کی عزت ہے، اور آج آپ نے اپنی وردی پہن کر اس وردی کی توہین کی ہے۔ میں ثابت کروں گا، آپ نے اپنی وردی کی، خاکی وردی کی توہین کی ہے، آپ نے تمام مسلح افواج کی توہین کی ہے وردی پہن کر، کیونکہ آپ نے جو زبان استعمال کی ہے، وہ زبان ایک بازار میں ایک عام جو ہے تھڑے والا جو ہے تھڑے باز، وہ استعمال کرتا ہے جو زبان آپ استعمال کر رہے تھے۔ آپ ایک لیفٹیننٹ جنرل، پوری دنیا آپ کو سن رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پہ یہ ہے
کہ चलें ये बंद कमरे में गुफ्तगू की होती, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की होती, बर्दाश्त हो जाती। लेकिन आपने पूरे दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या कर रहे थे? आपने कहा कुत्ता भौंकता है, ये भी आपने कहा। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कौन-सी ज़ुबान है और ये कौन-सा टेम्परामेंट है जो आपने आज लूज़ किया है, ये कौन-सा अंदाज़े गुफ्तगू है जो आपने किया है। आपको मैं छोटा-सा सुनाता हूँ, तुम से बात स्टार्ट हुई, और आपको मैं बताता हूँ इसके इसके असरात क्या होंगे। उसकी वजह है कि आप में अगर थोड़ा-सा शऊर होता, थोड़ी-सी हम्बलनेस होती, तो आज आपको नई शुरुआत करनी चाहिए थी। नई शुरुआत करके आप बताते कि जनाब 5 साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया, नोटिफ़िकेशन हो गया, मैं आज से आर्मी चीफ़ भी हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाज़ा है। तो लिहाज़ा आज से एक नए दौर का आगाज़ है, पिछले चैप्टर क्लोज़ करते हैं, तल्ख़ियाँ ख़त्म करते हैं, और अब हम आगे पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आओ सब मिलकर साथ चलें। आपको तो ये बात करनी चाहिए थी। आपको तो आज मौका मिला हुआ था, लेकिन आपने इसके बाद ये साबित किया है कि पिछले 3 साल जो गुज़रे जिस इंतकाम को लेते हुए, आपने कहा वो इंतकाम अगले 5 साल भी जारी रहेगा, और वो पॉलिसी अगले 5 साल भी जारी रहेगी, डिक्लाइन की पॉलिसी। पिछले 3 साल आपने क्या किया है? गुर्बत, महँगाई, बेरोज़गारी, ये इंतहा को पहुँची हुई है। उसके बाद क्या किया है? सैकड़ों नहीं, हज़ारों झूठे मुकद्दमात, हज़ारों लोग जेलों में, बुनियादी इंसानी हकूक़ पे पाकिस्तान को चार्जशीट, आईएमएफ की चार्जशीट, फ़र्द जुर्म, 3 साला दौरे इक़्तिदार, पाकिस्तान की मईशत, आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है। आपको उसका जवाब देना चाहिए था, और जो ज़िम्मेदारान हैं, आपको उनको कटहरे में लाना चाहिए था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं और नया इरा शुरू हो रहा है। आपने आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लें, वो एक पूरी की पूरी फ़र्द जुर्म है, चार्जशीट है आपके खिलाफ, पूरे 3 साल के खिलाफ, और उसमें उन्होंने अदालत का बता दिया कि आपने अदालत मस्मार कर दी, आपने सियासत को मस्मार कर दिया, पार्लियामान को मस्मार कर दिया, मीडिया को मस्मार कर दिया, बुनियादी इंसानी हकूक मस्मार कर दिए, मईशत को तबाह कर दिया। और मईशत का मतलब है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है 3 साल की, आपको उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, इंटरनेशनल मुबस्सिरीन की रिपोर्ट है, और वो कहता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी-शुदा है, धांधली की गई, नतीजे तब्दील किए गए, जाली फॉर्म 47 तक़सीम किए गए, और जाली पार्लियामान। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, आपने उसकी बात नहीं की, ये भी पिछले 3 सालों में है। यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ लें, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पढ़ लें, वो सारी की सारी चार्जशीट है। आपका पासपोर्ट जो है, वो दुनिया के इंतहाई कमज़ोर तरीन आखिरी नंबरों पे आपका पड़ा है। इंसानी हकूक में इंडेक्स में आखिरी नंबरों पे हैं, जमहूरियत में आप आखिरी नंबरों पे हैं। आप गुर्बत में, आपका मुल्क इस वक्त है वो 44% लोग जो हैं वो गुर्बत में, खत गुर्बत से नीचे गिर गए हैं। खत गुर्बत का मतलब है एक वक्त का खाना दस्तयाब नहीं है। कितने लोगों को? 44% को। 25 करोड़ आबादी है, और 25 करोड़ आबादी का 44% 12 करोड़ बनता है। 12 करोड़ पाकिस्तानी हम वतन इस वक्त खत गुर्बत से नीचे पहुंच चुके हैं, और ये आजकल नहीं पहुंचे, ये 3 सालों में पहुंचे हैं। 3 सालों में इमरान खान, जिसको आज गालम गलोच की गई और उसको गालियां दी गई खुली खुली, और उनकी पार्टी को, और ये जो निशानदेही करते हैं हम जैसे लोग, उनको वो वो बता रहे हैं कि जनाब ये हम इतने ज़रूरी नहीं, आप गुर्बत ख़त्म करें। 12 करोड़ लोग इस वक़्त खत गुर्बत से नीचे हैं। आपने सारे 3 साल इस पे लगा दिए इंतकाम पे, और ये नतीजा है पाकिस्तान के अवाम का। ज़िमनी इलेक्शन आप हार गए, नेशनल इलेक्शन आप हार गए, और अभी तक पाकिस्तान के अवाम, अभी मैंने सर्वे किया और मैंने पूछा कि आप नया आर्मी चीफ चाहते हैं या मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन चाहते हैं? तो उन्होंने बताया, 94% लोगों ने कहा कि हम नया आर्मी चीफ चाहते हैं, और 18,000 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। ओपन वोट, ये मैंने पोल करवाया। 18,000 वोट को कास्ट हुआ, 18,000 लोगों ने अपनी राय दी, और उसमें 94% कहते हैं हम नया आर्मी चीफ चाहते हैं। ये है अवाम का अदम एतमाद आप पर। लेकिन आपने आज क्या किया? बड़ा मायूस कुन, यही आपकी गुफ्तगू,
کیونکہ برسلز میں جو گفتگو کی تھی جناب فیلڈ مارشل نے، وہ گفتگو کو تمام ہمارے غیر ملکی سفارت خانے جو ہیں انہوں نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے، عالمی میڈیا نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے، ان سب نے وہ ساری گفتگو کو سنا، بار بار سنا. جس کو رپورٹ کیا سہیل وڑائی صاحب نے، بہت کم رپورٹ کیا تھا، تو اس کو بار بار سنا. وہ گفتگو جتنا ڈیمیج کیا اس نے، اور اس کے بعد آج آپ کی اس گفتگو نے جتنا ڈیمیج کیا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. 90%، 80% لوگ جڑے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ نے آج 80%، 85% لوگوں کے خلاف ان کو گالم گلوچ کی ہے. یہ بات طے شدہ، یہ ذرا نوٹ کر لیں. آپ نے آج اپنی بے توقیری خود کی ہے، اور اپنے باس کی بے توقیری آپ نے خود کی ہے. اور اگر آپ سچ بولتے تب بھی ٹھیک تھا. آپ نے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں کیا کہا؟ آپ نے کہا نوٹیفیکیشن کے معاملے میں بہت زیادہ میڈیا میں، باہر بیٹھے میڈیا نے کیا، بہت زیادہ کچھ کیا، اور اس میں آپ نے دکھایا، مختلف ہمارے چہرے دکھائے کہ جناب یہ کیا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اصل جو آپ کے خلاف، اصل آپ ہمت کریں سر جی، ہمت کریں، کچھ نہیں ہوتا. یہ جاتی عمرہ اینڈ کمپنی ہے یا کچھ بھی ہے، ذرا تھوڑا سا طاقت پیدا کریں. آپ یہ سارا کا سارا بیانیہ تو ادھر سے جنریٹ ہوا، جاتی عمرہ سے. آپ کا نوٹیفیکیشن کس نے روکا؟ عمران خان نے روکا، محمود خان HSDI نے روکا، سنی اتحاد کونسل نے روکا، سینیٹر راجہ ناصر عباس نے روکا، میں نے روکا، شہزاد اکبر نے روکا. کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا. آپ کا نوٹیفیکیشن کس نے روکا؟ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب نے روکا، اور مریم صاحبہ نے رکوایا. آپ نے غصہ نکالنے تو ان پہ نکالیں، جائیں جا کے ان کو پکڑیں، اور جا کے جیسے عمران خان کو جیل میں ڈالیں ان کو بھی جیل میں ڈالیں. کیونکہ کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. آپ 7 والی بیرک میں نواز شریف صاحب کو بلائیں اور ان کا جی آئیں، آپ نے 7 دن پورے مجھے رسوا کیا ہے. مریم صاحبہ کو بلائیں. پرویز رشید صاحب کی لکھی ہوئی جو پرچیاں تھیں جو میاں صاحب نے پڑھ کر سنائیں 26 تاریخ کو، عین اس وقت جس دن آپ کی مدت ختم ہو رہی تھی، عین اس دن آئے میاں صاحب، تقریباً ایک 3 سال کے بعد آئے، اور وہ 8 فروری کے بعد پہلی دفعہ وہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی بڑے دانشور بن کے. تو وہ پرویز رشید صاحب نے پرچیاں لکھ کر دی تھیں ان کو، مریم صاحبہ نے لکھوا کے دی تھیں کہ آپ جا کے یہ ابو جی بیان کر دیں. تو ابو جی نے بیان کر دیں. تو آپ کو تو چاہیے تھا نواز شریف صاحب کا نام لیتے اور ان کو اس وقت جیل میں عمران خان کے ساتھ والے سیل میں ڈال دیتے. کیونکہ عمران خان نے تو آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں رکوایا 7 دن، اور نہ ہی کسی اپوزیشن جماعت نے رکوایا، نہ ہی کسی ہم جیسے کسی نامعقول آدمی نے کروایا. نہ عمران ریاض نے، نہ شہزاد اکبر نے، نہ صابر شاکر نے، نہ شہباز گل نے، کسی نے نہیں رکوایا. یہ تو سر آپ نے خود، جائیں آپ جا کے جاتی عمرہ میں اور پوچھیں، آپ کو بھی پتا ہے. اور یہ سارے معاملات کیا ہو رہے تھے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ہم نے تو نہیں کہا بحرین سے لندن پہنچ جائیں. وہ بحرین سے لندن پہنچ گئے. پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو واپس بلوایا، کس طریقے سے بلوایا، کون سی ڈگری استعمال کی، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ بتاتے آج کہ نوٹیفیکیشن جو ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم جو کروائی گئی، کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ والا پورشن تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسی دن عمل درآمد ہو گیا، اور آپ والا پورشن انہوں نے روک لیا. یہ تو ہو جانا چاہیے تھا 20 تاریخ کو، 20 سے 27 کے دوران نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں کیا انہوں نے. تو نہ صرف نوٹیفیکیشن نہیں کیا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیانیہ بنوایا، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ تھے، جو ان کے ماؤتھ پیس تھے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی میں بیٹھ کر آپ کے خلاف گفتگو فرمائی. تو سر ہمت کریں اور ان کو جا کے پکڑیں، ہمت کریں کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو بتاتے کہ ان لوگوں نے سارا ہمارا کام خراب کیا ہے. لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا. آپ نے سارا کام کیا کیا؟ آپ نے پہلی پریس کانفرنس پہلے لفظ سے شروع ہو کے آخر تک آپ نے عمران خان سے بات شروع کی اور عمران خان پہ ختم کی. جیلوں کے دروازے بند کر دیں گے، یہ اینٹی سٹیٹ ہو گئے، یہ ملک دشمن ہو گئے، یہ قومی سلامتی کے خلاف ہو گئے. یہ ساری گفتگو ہم محترمہ فاطمہ جناح کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک آپ کی نظر میں کوئی بھی محب وطن نہیں ہے. آپ کی نظر میں کوئی محب وطن نہیں ہے، کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے آپ کی نظر میں. محترمہ فاطمہ جناح سے
لیاقت علی خان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ ہے آپ کا پورے کا پورا ہماری 78 سالہ تاریخ۔ کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کو آپ نے کہا ہو کہ یہ پاکستان کا ہے جی حامی ہے، یہ محب وطن ہے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، مریم صاحبہ کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، بی این پی مینگل کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، سردار اختر مینگل صاحب، بلوچستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کی ساری سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے، جماعت اسلامی کے بارے میں آپ نے کہا ہوا ہے۔ آپ کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں 1947 سے لے کے آج تک جس کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کی حامی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے اور یہ محب وطن رہنما ہے، کسی ایک کے بارے میں بتا دیں۔ آپ نے 1947 سے لے کے آج تک، یہاں تک کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان، آپ نے ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ بھی اینٹی اسٹیٹ ہے، جنہوں نے ایک جوہری طاقت آپ کو بنایا اور اس جوہری طاقت کی وجہ سے آپ سینہ تان کے پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی آپ نے کہا کہ یہ بھی قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ آپ کوئی ایک بندہ بتا دیں، ایک سیاسی رہنما، کوئی ایک جرنلسٹ بتا دیں کہ جس جرنلسٹ کو آپ نے کہا ہو کہ یہ محبان وطن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی نہ بڑھا باقی یہ دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ بندے کبا دیکھ۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ کتا بھونکتا ہے، جی آپ کی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کی زبان ہے، کتا بھونکتا ہے، پوری دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کتا بھونکتا ہے۔ یہ آپ کا لیول ہے، لیول آف انٹلیکچل، یہ آپ کی دانش کی معراج، یہ دانش کی معراج ہے آپ نے آج بولی ہے۔ اور ایسے ایسے آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے کہ ہمارا کیا لیول آ گیا ہے گفتگو کا۔ اور کیا کہتے ہیں آپ، ذرا سن لیں۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ تو سر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ تو چوہے صاحب آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ خود کلامی ہو رہی ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو۔ یہی تو سوال ہم کر رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔